السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کے چھکے چھڑا دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ خان صاحب آپ کی حکومت جانے والی ہے، جا سکتی ہے، گر سکتی ہے، کوئی اپاؤ کر سکتے ہیں تو کریں۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آصف زرداری آج لاہور میں شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو کی ملاقات ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اس پر پیش رفت کہاں تک وہ جا سکتی ہے، یہ مدعا ہے۔ اور ایک مدعا ہے وزیر اعظم عمران خان کی پسپائی کا۔ عمران خان اتحادیوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں حکومت بچانے کے لیے، اور ایک اتحادیوں کو مزید وزارتیں دینے پر آمادہ ہوئے ہیں، اور دوسری پسپائی عمران خان کی اپنی کابینہ کے سامنے ہے۔ اور اب خبر ہے کہ کابینہ کے اجلاس جو ہیں وہ اب ہر ہفتے نہیں ہوا کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ویسے تو اپنی جو کارکردگی کے متعلق جو وعدے کیے تھے وہ تو کتنے پورے ہوئے کتنے نہیں ہوئے وہ قوم کے سامنے ہے، لیکن کابینہ کا ہر ہفتے اجلاس ہوگا، اور اب ہر ہفتے اجلاس میں کابینہ کے اندر شاید کچھ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وزیروں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ حضور نہ کریں، بس اب آپ کی مہربانی ہے، کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم یہاں پر اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اب ہم آخری وقت ہے تو ہمیں وقت دیں، تو ہم اپنے حلقوں میں جا کر کوئی جو کام ہو رہے ہیں ان کی نگرانی بھی کریں، نہیں بھی ہو رہے تو کم از کم عوام میں تو جائیں، عوام کے سامنے بات تو کریں۔ تو اب خبر جنگ اخبار نے رپورٹ کی ہے اور اسلام آباد سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی ہر ہفتے ہم نہیں آ سکتے کابینہ کے اجلاس میں، اور آپ نے اجلاس جو ہے وہ 15 روزہ کرنا ہے، اجلاس ہر ہفتے نہیں کرنا۔ ویسے عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر 15 دن کے بعد بدھ کا روز انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں قومی اسمبلی میں آ کر سوالوں کے جواب دیا کروں گا، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں قوم کے، جو ظاہر اصل سوال ٹی وی پر نہیں ہوتے، وہ عمران خان صاحب جو فون کر لیتے ہیں نا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، وہ پرائم منسٹر کا فورم نہیں ہے، ہوتے ہیں ایسے بھی دنیا میں، اس طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی جو فورم تھا پرائم منسٹر کا، جہاں ظاہر پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے، تو بنیادی جو پلیٹ فارم تھا جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جواب دہی کرنی، جہاں پر قوم کو اپنی پالیسیز بتانی، جہاں سے طاقت لے کے حکومت کرنی ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ تھی۔ تو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں نے پارلیمنٹ میں ہر 15 دن کے بعد آنا ہے اور آ کر سوالوں کے جواب دوں گا اور اپنی پالیسی بتاؤں گا، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کریں گے، وہ سارا کچھ میں بتاؤں گا۔ تو وہاں نہیں گئے، اور اس کا ظاہر پہلی پسپائی عمران خان صاحب کی تھی، اب آہستہ آہستہ پسپائی ہوتی ہے۔ پہلی پسپائی تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ جی میں اس لیے پارلیمنٹ میں نہیں جاتا کیونکہ اپوزیشن مجھے تقریر نہیں کرنے دیتی، میں نے پہلی بار جب خطاب کرنے میں گیا تھا تو مجھے میرے خلاف نعرے لگائے گئے تھے، میں اس اپوزیشن کے ہوتے ہوئے میں تقریر نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب آپ نے دیکھا جب بھی جاتے ہیں تو اپوزیشن نکل جاتی ہے، واک آؤٹ کرتی ہے کسی بہانے سے، یا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ جی خدا کے واسطے کوئی تقریر کے دوران نعرے شعرے نہیں لگانا، تو پھر عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں۔ یا پھر اپوزیشن کا یہ ہوتا ہے، اپنا حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ہم نے تقریر نہیں کرنے دینی، پہلے اپوزیشن کو بارگین کر کے مناتے ہیں اور اس کے بعد تقریر کرتے ہیں۔ بلکہ میں سن رہا تھا کل شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو قومی اسمبلی میں نہیں تقریر کرنے دینی۔ اپوزیشن لیڈر تو آتے ہی نہیں ہیں قومی اسمبلی میں، جس طرح وزیر اعظم صاحب نہیں جاتے اس طرح اپوزیشن لیڈر بھی نہیں جاتے، اور اب تو خیر معاملہ قومی اسمبلی میں جانے کا رہا ہی نہیں ہے۔ اب اپوزیشن قومی اسمبلی میں صرف اس دن جانا چاہتی ہے جس دن تحریک عدم اعتماد ہو، وہ جو تیاریاں ہیں جس عروج پر، جس نیج پر تیاریاں پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے جو میں نے خبریں گنوائیں اس میں جو شیخ رشید صاحب کا معاملہ ہے، شیخ رشید صاحب جو وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، کافی دنوں کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر وہ میں بار بار سوال اٹھا رہا تھا، پچھلے 2 ویلاگس میں میں نے سوال اٹھائے تھے کہ شیخ رشید کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ FIA، اس FIA اور محسن بیگ صاحب والے معاملے کے بعد بہت زیادہ تنازع کھڑا ہو گیا، عدالت میں معاملہ چلا گیا، عدالت FIA والوں سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا، اور شیخ رشید صاحب اس پر چپ غائب ہیں، تو کوئی نہ کوئی کہانی تو ہے۔ تو کہانی سامنے آ گئی جو آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ جو عمران خان صاحب کی پسپائی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب یہ شہباز گل صاحب نے پچھلے عمران خان صاحب کے دورہ لاہور کے دوران خود آ کر میڈیا کو بتایا تھا کہ ہم نے وفاقی کابینہ میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، پنجاب کی کابینہ میں رد و بدل ہوگا، تو وہ اس کے پیچھے وجہ ایک تھی کہ کسی طرح اتحادیوں کو منایا جائے، کسی طرح باغی ارکان کو روکا جائے، تو اتحادیوں کو مزید وزارتوں کی پیشکش کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے BAP نے کوئٹہ میں ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو ایک وزارت کے ساتھ تو نہیں چل سکتے آپ کے اتحاد میں، اور پھر سینٹ کے اجلاس کا واک آؤٹ کر دیا تھا BAP نے، BAP بولے تو باب نے سینٹ کے اجلاس کا نہ صرف بائیک آؤٹ کیا تھا، واک آؤٹ کیا تھا، بلکہ وہ جو پرنس عمر احمد زئی صاحب تھے سینیٹر ہیں، انہوں نے باہر آ کر کہا تھا کہ جی ہم تو اب ہمیں کوئی اشارے نہیں آ رہے،
بند ہو گئے اشارے آنا، اور ہم تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. تو یعنی یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. کوئی عمران خان صاحب کو نبڑ لو، جس طرح آپ نے وزارت لینی ہے تو لے لو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے واک آؤٹ نہیں کرنا، آپ نے ایک وزارت پہ راضی رہنا ہے، جو عمران خان صاحب کہیں بس آپ نے اسی پہ سر دھننا ہے، خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. لیکن اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جب اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد بالکل آخری مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، تو ایسے میں پھر عمران خان صاحب کے خلاف بی اے پی والے اور صادق سنجرانی صاحب تو اس کام کے کاریگر ہیں، ماہر آدمی ہیں. انہوں نے جس طرح گھمایا آصف زرداری صاحب کو، تو عمران خان صاحب تو آصف زرداری کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے آصف زرداری صاحب کو بھیج دیا. آصف زرداری صاحب پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جی ہوتے ہوں گے ظاہر ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو کچھ سمجھ کر لایا تھا، یہ تو کچھ نکلے. تو بہرحال تو وہ صادق سنجرانی صاحب کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا تھا. پھر سنجرانی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ ان کو ایک آدھی وزارت اور دی جائے گی، ایک وفاقی وزارت کم از کم، اور دوسرا پھر ایک وزیر مملکت کا کوئی ایک عہدہ یا کوئی مشاورت کوئی مشیر کوئی اس طرح کچھ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یا پھر خریدا جائے گا. خان صاحب کہتے ہیں نا میں بلیک میل نہیں ہوتا، تو بلیک میلنگ بھی ہے اور پسپائی بھی ہے کہ بھئی آپ کی کابینہ آپ ویسے ہی اوور فلو ہو رہے ہیں، آخری ٹائم میں ہیں، تو آپ اگر ابھی بھی تعدیوں کو منانے میں ہی لگے ہوئے ہیں اپنی حکومت کے بقول شیخ رشید صاحب کے 4تھا سال ہے، تو اگلا سال تو الیکشن کا سال ہے اور بات تو ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر عمران خان اپنے اتحادیوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پسپائی ہے. تو خبر کے مطابق روس سے واپسی کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ بی اے پی والوں کے ساتھ باضابطہ ملاقات کر کے ان کو کوئی وزارت آفر کریں گے. روس سے واپسی یعنی کل جائیں گے تو 2 دن 25-26 کی واپسی ہوگی. تو یہ کوئی تب تک ممکن تحریک عدم اعتماد شاید آ جائے شاید نہ آئے، لیکن ابھی تحریک عدم اعتماد حتمی مرحلے میں ضرور ہے، لیکن ابھی اس پر اتنا میرا خیال ہے کام آگے نہیں ہوا کہ فوراً وہ اپنا مطلوبہ ارکان کی سگنیچر ہوں اور وہ دائر ہو جائے. ظاہر ہے اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگنا ہے. تھوڑا ٹائم سے مراد کہ کچھ دن لگنے ہیں. کل آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، گزارش کی تھی، وہ یہ تھا کہ ساری چیزیں شیئر کی گئی تھی کہ کیا کیا ہے، اب اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، کب یہ تحریک عدم اعتماد دائر ہونی ہے، یہ معاملہ زیر بحث تھا. اس میں مختلف آپشنس ہیں، مختلف آپشنس پہ وہ پھر جب تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے تو پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کتنی سپورٹ ہے. شیخ رشید صاحب کی زبانی تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. سینہ ٹھوک کے شیخ رشید صاحب کہتے تھے. آج کی پریس کانفرنس میں وہ ذرا کچھ اور طریقے سے بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے. اگر عمران خان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی حکومت کیسے بچانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا عمران خان اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. تو آج آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف کی ملاقات جو ہے ابھی جب بھی آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو اس وقت شروع ہو چکی ہوگی یا کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گی. اس ملاقات میں بلاول ہاؤس لاہور میں اس کا مدعا بھی یہی ہے، تحریک عدم اعتماد. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو حکومت کو کیسے گھر بھیجنا ہے، کتنے تعداد میں ہمیں مل چکی ہوئی ہے اپنا حمایت اتحادیوں سے، پی ٹی آئی کے کتنے ارکان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، کتنے ارکان نون لیگ کے پاس ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. کیونکہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ جو بڑے ہیں 4-5 ان کے درمیان ساری چیزیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے. کارڈ انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بھی کارڈ سینے سے لگائے. عمران خان صاحب تو کارڈ کھیل چکے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا کارڈ جو تھا وہ کھیل چکے تھے کہ اپنے اجلاسوں میں کہتے تھے کہ پھر اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر میں نے آرمی چیف تبدیل کر لینا. عمران خان صاحب کہتے تھے، بلکہ وہ خالد بن ولید کی تقریریں عمران خان صاحب کی جو 6 اکتوبر کے بعد بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی حالت جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار جو اسلامی تاریخ کے سب سے بہترین سپہ سالار تھے خالد بن ولید، ان کو ہٹا دیا تھا، ان کو تبدیل کر لیا تھا. تو یہ مثال انہوں نے دی تھی 6 اکتوبر کے بعد بھی دی تھی. وہ جو آرمی چیف کے ساتھ ان کا ایکسٹینشن کہہ رہا ہوں، آرمی چیف کے ساتھ DGISI کے تقرر اور تبادلے پر جو تناؤ ہوا تھا، اس دوران انہوں نے یہ تقریر کی تھی. عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا آؤٹ آف دی وے، مطلب کوئی وجہ نہیں بن رہی تھی اس خطاب میں، کہیں کوئی معیشت پہ بات ہو رہی تھی، معیشت سے بات کرتے کرتے عمران خان صاحب اس طرف چل پڑے. ظاہر ہے سگنل تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس کارڈ انہوں نے بھی پتے جو ہیں کارڈ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ تو کھیل چکے ہوئے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کارڈ سینے سے نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے، عمران خان صاحب شو کر چکے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب میں میرا خیال ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ کارڈ سینے سے لگائے. فون شون ہوتے تھے تو اس وقت وہ معاملہ ان کا چل جاتا تھا، وہی آخری کارڈ تھا. پتہ نہیں اب وہ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے، آصف زرداری، نواز شریف،
शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, ये 4 अपने कार्ड संभाल कर बैठे हुए हैं। क्या दाव खेलना है ये 4-5 जो हैं, क्या करना है ये इनको पता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो खबरें आ रही होती हैं, मुशावरत में कभी बात चल रही होती है कि जी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई जाए, कभी कोई बोल देता है ना। 7-8 जब बंदे बैठे होते हैं तो वहाँ पर कोई बंदा हर बंदा सियाना ही होता है ना भाई। हम अगर 4 दोस्त बैठते हैं, 5 दोस्त बैठते हैं तो वहाँ कोई ना कोई बात हो रही होती है, कोई फैसला हतमी हो भी जाता है। तब भी अगर 10 लोग बैठे हैं, 2 लोगों ने हतमी फैसला कर लिया हुआ है कि हमने ये करना है, उसके बावजूद जब 10 लोगों में बैठेंगे तो फिर कोई ना कोई बंदा ये मशवरा दे देता है कि अच्छा यार आपने अगर ये करना है तो इससे बेहतर ये है कि ये करके देख लें। तो वो अगर आपने फ़िलहाल मिस्त्री से गाड़ी ठीक करवानी है तो फ़िलहाल की तरफ चले जाएं, देख लें। तो वो इस तरह के मशवरे आप अक्सर आपने सुने होंगे। तो ये इस तरह के मशवरे अभी भी चल रहे हैं। फैसला आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान हो चुका हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ आनी है। लेकिन खबरें आ जाती होती हैं कि जी अभी भी मशवरा किया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाएं, स्पीकर के खिलाफ लाएं, इमरान खान के खिलाफ। मैं बार बार एक चीज़ कोट कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने PDM के जो पिछले 2 सरबराही इजलास हुए, तो उससे पहले वाला सेकंड लास्ट जो सरबराही इजलास था, उस सरबराही इजलास से पहले जब शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, मुलाकात करने गए थे, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया था कि हम तहरीक अदम एतमाद के लिए सरबराही इजलास बुलाने जा रहे हैं 11 फरवरी को, 25 जनवरी को था वो, या 11 जनवरी को इजलास बुलाया था उन्होंने। तो वो इजलास इसके लिए था, तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो उस वक्त भी मैंने गुजारिश की थी कि जब मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी ही नहीं कर रहे, कोई आप PDM की लॉन्ग मार्च की तैयारी उस तरह नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि डिसाइड हो चुका हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि अब इस पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब अपनी अलग जमात रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वही करेंगे जो नवाज शरीफ साहब हुक्म देंगे या वो कहेंगे। और मौलाना साहब जो इत्तेहाद में PDM में होने की वजह से नवाज शरीफ साहब की राय को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो फैसला वो हो चुका हुआ था, और ये भी हो चुका हुआ है कि किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो रास्त इक़दाम, डायरेक्ट एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ। अब फिर कुछ खबरें हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ। तो इस तरह के मशवरे लोग ज़ाहिर देते हैं। मैं गुजारिश कर रहा था कि लोगों के पास मशवरा तो होता है, फैसला हो भी जाए तो भी लोग मशवरा देते हैं क्यों ना उस्मान बुज़दार से आगाज़ किया जाए, शुरू किया जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी जो थी तजवीज़ थी वो तो यही थी ना कि उस्मान बुज़दार से शुरू करें, उस्मान बुज़दार को गिराएं, पंजाब अपने हाथ में लें, पंजाब की इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अपने हाथ में लें। उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो निहत्ते हो जाएंगे, उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पुलिस होनी नहीं है, कोई क्राइम ब्रांच नहीं होनी, स्पेशल ब्रांच नहीं होनी, आ जाके IB और नैब हो जानी तो उनका मुकाबला किया जा सकता है। सिंध में भी हम उनकी हुकूमत नहीं होगी, पंजाब में भी उनकी हुकूमत नहीं होगी, तो गिराना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। गिरा लेंगे, फिर MNAs तोड़ देंगे, और ज़ाहिर है अगर पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी तो फिर चौधरी बरादरान भी साथ नहीं होंगे। तो तब की बात थी। अब क्योंकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए ज़्यादा फोकस है मरकज़ पर, कि मरकज़ की हुकूमत गिर जाती है तो पंजाब की हुकूमत जो है वो फिर उसको गिराना इतना आसान और मुश्किल नहीं होगा। तो पहले वहाँ गिरा के फिर इधर आ जाएंगे। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप साथ देता है तो फिर उधर गिरा ले तो इधर आ जाएँ। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब को इस चीज़ का एहसास है, अंदाज़ा है, इसलिए उन्होंने जलसे में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया। इमरान खान मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, ज़ाहिर है ये नहीं है कि वो दुम दबा के भागेंगे, नहीं, मुकाबला करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की पोजीशन कितनी मजबूत है वो इमरान खान साहब के कल के इजलास में जो मैंने गुजारिश की थी कि उन्होंने अपने इजलास में अपने वज़रा को कहा था कि आप लोग डिफेंड करने नहीं आते। तो एक तो वो वहाँ से पता चलता है कि इमरान खान साहब अब वो पत्थर बन चुके हैं जिनको अपने वज़रा भी उठाना नहीं चाहते। उनकी कारकर्दगी, उनके हालात, वो जिस तरह की लड़ाइयाँ छेड़ बैठे हुए हैं। दूसरा शेख रशीद साहब को आप 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उससे 1 महीना पहले सुन लें। शेख रशीद साहब का जो जोश है ना, जज्बा जो है इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान की हुकूमत के मुतालिक, वो दिन ब दिन आपको माठा, धीमा नज़र आ रहा है, धीमा। अब तो बल्कि शेख रशीद साहब ने कह दिया ना, पल्ला मार के बुझा गई दीवा ते अख नाल गल कर गई।
اب یہ پلہ مار کے بجھا گئی دیوا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کس کا اشارہ ہے؟ وہ اشارے کرنے والے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے یہ پنجابی کا دوئڑا ہے یا ٹپا ہے، یہ کیا کس کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے سنایا جی، پلہ مار کے بجھا گئی دیوا، اکنل کر گئی اشارہ۔ تو اب یہ جو اکنل گل کر گئی مطلب اشارہ ہی ہوتا ہے نا، اشارہ ہی مارنا ہے، آنکھ سے بات تو نہیں ہوتی، بات تو زبان سے ہوتی ہے، تو جو آنکھوں سے باتیں ہوتی ہیں وہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، تو آنکھ سے اشارے کر کے چلی گئی۔ تو اب شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی پلہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہوا ہے، وہ آپ کا دیا بجھنے والا ہے، لہٰذا آپ کے پاس ایک آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے کہ آپ اپنے دوست جہانگیر ترین کے پاس جائیں، چل کر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا وہ تو دوست ہیں آپ کے، وہاں پر مسلم لیگ قائد اعظم والوں کے پاس 14 سال کے بعد شریف برادران چلے گئے ہیں، نواز شہباز شریف وہاں چلا گیا ہے، یہ تو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو میرا تو مشورہ ہے عمران خان کو، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ جائیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بات کریں ان سے۔ جہانگیر ترین صاحب اچھے انسان ہیں، وہ عمران خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان سے جہانگیر ترین کے درمیان اختلاف ضرور ہے، تعلق ختم نہیں ہوتے، تعلق ختم نہیں کیے جاتے، یعنی کوئی اور آپشن انہوں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اپنا حالات بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس ایک آپشن ہے، ظاہر ہے ایک یعنی واحد آپشن ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے جائیں۔ کیونکہ شیخ رشید صاحب کو بھی، شیخ رشید صاحب باخبر آدمی ہے نا، مطلب جب ایسی کوئی بات کریں تو وہ بات کوئی ادھر ادھر وہ نہیں نہ چھوڑتے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جی اپوزیشن نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ کو اندر سے کمزور کر لیا، آپ ٹوٹنے والے ہیں، آپ گرنے والے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں، وہاں جائیں جنہوں نے آپ کی حکومت بنائی تھی، جہانگیر ترین کے پاس۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کا عمران خان صاحب کو مشورہ دراصل یہ اعلان ہے یا یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں جی عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے۔ باقی باتیں جو شیخ رشید صاحب نے کہیں کہ جی اپوزیشن لے آئے گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر انتشار ہوگا، پھر جو فوج جو ہے وہ 20-20 سال کے منصوبہ بندی کرتے ہیں، فوجی کلندر جو ہے ان کی نظر 20-20 سال پر ہوتی ہے، اور مطلب اس طرح کی باتیں کہ وہ اپنا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں اگر وہ نمبر ہو جائے گا تو بھی ان کے لیے مسائل ہوں گے، پورے نمبر پورا نہیں ہوگا، یعنی کامیاب ہوگی تو بھی مسائل ہوں گے، کامیاب نہیں ہوگی تو بھی مسائل ہوں گے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان تن کر 5 سال پورے کریں گے، وہ جو جس طرح پہلے کہہ رہے ہوتے تھے۔ اب ادھر دہائی دے رہے تھے اپوزیشن کو کہ جی خدا دا واسطہ ہے جی لانگ مارچ نہ لے آنا، کرکٹ کی ٹیم آ رہی ہے، پہلے 23 مارچ اب کرکٹ کی ٹیم، اور دوسرا یہ کہ اپنا اگر آپ لوگ حکومت کو گراؤ گے تو پھر کوئی تیسری قوت بھی آ سکتی ہے۔ پھر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب آئینی بحران پیدا ہوتے ہیں، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بحران پیدا ہوتے ہیں تو پھر حالات کس طرف جا رہے ہوتے ہیں، انتشار کی طرف حالات جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر انتشار کا فائدہ کون اٹھاتا ہے آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ مارشل کی دھمکی بھی دے رہے تھے شیخ رشید صاحب، لیکن یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب مکمل کریں گے اپنی مدت۔ ہاں یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ یہ آخری سال ہے اور انتخابات جو ہیں وہ انتخابات کے سال ہیں تو لوگ اس کی تیاریوں میں وہ بات ضرور کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب اپنا تن کر 5 سال پورے کریں گے۔ ہاں عمران خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا، یعنی وہ مشورہ کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے، بچانا ہے تو جہانگیر ترین صاحب کی طرف چلے جائیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے اپنا فیصلہ ابھی کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سیاسی حالات دیکھ کر تو بتائے جا سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور آج کل ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، لیکن بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، جو موومنٹس چل رہی ہیں ان سے وہ باخبر بھی ہیں اور اپنے گروپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ اور عنقریب یہ جو آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو بھی ملاقات ہے، اس ملاقات سے جو نکلے گا اس کے بعد پھر چودھری برادران بھی متحرک ہوں گے اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بھی متحرک ہوگا۔ تو شیخ رشید صاحب نے بہرحال عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔